یہ میری بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ طاقتیں، اندرونی طاقتیں، بیرونی طاقتیں، منافقانہ لوگ، ملک دشمن لوگ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے لیاقت علی خان کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا کیا، جو پاکستان کو یہ لیڈران ترقی دینا چاہتے تھے، پاکستان کو پاکستان بنانا چاہتے تھے، لیکن رکاوٹیں یہی لوگ آج جو پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ کے خلاف تھے، آج انہی کی اولادیں بھٹو کو تختہ دار پر چڑھایا، انہی کی اولادوں نے کالا باغ ڈیم تباہ کیا، انہی کی اولادوں میں سے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ کیا کیا۔ بے شک وہ بھٹو کے قتل میں شرکت ہوگی اس کی، لیکن اس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بننے میں بہت مدد کی۔ کالا باغ ڈیم تعمیر کر رہا تھا، 60% کام مکمل ہو گیا تھا۔ یہ کارنامہ ہے، میں ضیاء الحق کا بھی کارنامہ گنوں گا، میں اس کے لیے نیک تمنائیں رکھتا ہوں، بے شک میرے قائد کا قتل میں اس کا کچھ حصہ ہوگا۔ لیکن اس کے بعد یہ طاقتیں، یہ اندرونی بیرونی طاقتیں عمران خان کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کے بعد بھٹو کے بعد اگر پاکستان کو کوئی لیڈر ملا ہے محب وطن، جس کو کوئی لالچ نہیں، اس کی اولاد 2 بیٹے جو خربوں پتی ہیں، ان کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پاکستان میں عمران خان کے دن دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی اچھائی برائی کرتا ہے اپنے اولاد کے لیے، اپنے کنبے کے لیے، لیکن ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کرپٹ نہیں ہے، میری نظر میں عمران خان میں کوئی نقص نہیں ہے۔ عمران خان چاہتا ہے کہ قائد اعظم کے بعد، بھٹو کے بعد وہ پاکستان کو اوپر اٹھائے، وہ پاکستان کی ترقی کرے، غریبوں کو خوشحال کرے، ملک کو خوشحال کرے، پاکستان میں انڈسٹری چلے، پاکستان عروج پر ہو، وہ اس کا خیال یہی ہے۔ لیکن وہ طاقتیں جو قائد اعظم کے راہ میں حائل تھیں، جنہوں کو بھٹو کو جنہوں نے تختہ دار پر چڑھایا، جنہوں نے ضیاء الحق کے ساتھ کیا کیا، وہی طاقتیں آج عمران خان کا راستہ روک رہی ہیں۔ وہی طاقتیں رجیم چینج کے ذریعے کسی بھی طرح اس کو راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں۔ میں قوم سے اپیل کرتا ہوں، میرے برائے مہربانی ہمدردانہ طور پر اس پاکستان کے لیے، اس قوم کے لیے، اس ملک اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے واسطے، اللہ کے رسول کے واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ایک ووٹ، ایک سٹیمپ پاکستان کے لیے لگائیں، پاکستان کی ترقی کے لیے لگائیں، پاکستانی غریب قوم کے لیے لگائیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لگائیں۔ ایک سٹیمپ، آپ کے ایک سٹیمپ بہت سی برائیوں کا خاتمہ کر دے گی۔ اگر آپ نے اللہ کے حبیب کو موجودگی میں ان کو یاد کر کے سٹیمپ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ پاکستان کے حق میں سٹیمپ لگائیں گے، پاکستان کے خلاف سٹیمپ نہیں لگائیں گے۔ ایک سٹیمپ کی ضرورت ہے۔ مجاہد بن جاؤ، وہ مجاہد۔ میں اب آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں، روایات۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری، جو آپ کے پیارے صحابی تھے، اور بھی صحابی موجود تھے، آپ نے ان کو یمن کا گورنر مقرر کر دیا۔ تو وہ رونے لگ گئے، ابو موسیٰ رونے لگے۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جناب میری سرکار، میرے آقا، میں یہ وزن نہیں اٹھا سکتا، میں اس ذمہ داری کو پوری نہیں کر سکتا۔ جبکہ ان کا موازنہ کریں، آج کے سیاستدانوں کا موازنہ کریں، ہم ان کی امتی ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ عہدہ ملے تو رونے لگ جاتے ہیں، عہدہ نہیں لینا چاہتے، لیکن ان کو عہدہ قبول کرنا پڑا۔ ان کا دوست تھے ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 3 سال ابو موسیٰ سے کلام نہیں کی۔ ابو موسیٰ سے ناراض ہو گئے کہ اس نے گورنری کیوں لی، شاید لالچ میں آ گئے، وہ کمائی کریں گے، وہ دن دولت کمائیں گے۔ 3 سال کے بعد جب ان کی ملاقات ہوتی ہے ابو موسیٰ سے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی، تو کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں بولتے؟ انہوں نے کہا کہ آپ تو گورنر ہیں، آپ نے تو بہت کمائی کر لی ہوئی۔ انہوں نے کہا نہیں ابو ذر غفاری نہیں، جب یہ اونٹ جو میں لے کے گیا تھا اپنا، وہی اونٹ آج میرے پاس ایک ہی اونٹ ہے، اور اس وقت بھی میں ایک چادر استعمال کرتا تھا، آج بھی میرے پاس ایک ہی چادر ہے پہننے کے لیے، میں نے کچھ نہیں کمایا۔ یہ ہے مثال ہمارے صحابہ کرام کی، ہمارے اجداد کی، ہمارے وارثوں کی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو رشوت دے کر
اپنے لالچ دے کر، بہت بڑے لالچ دے کر، بڑی بڑی بدعنوانیاں کر کے عہدے حاصل کرتے ہیں. جو ایسے بدعنوانیوں کے ذریعے، رشوت کے ذریعے جو شخص عہدہ حاصل کرے گا وہ قوم کو کیا دے گا؟ قوم تم اچھی طرح ان سے امید رکھ سکتی ہے؟ خدا کی قسم نہیں. جو رشوت دے کر افسر بھرتی ہوتا ہے وہ اپنی پہلے رشوت دی ہوئی رقم پوری کرتا ہے، پھر اس کو عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ سب عادت سے باز نہیں آتا. ملک کو کرپٹ ناصروں کی ضرورت نہیں ہے، ملک کو اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. خدا کے لیے، خدا کے واسطے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک سٹیمپ، آپ کی ایک سٹیمپ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ وہ احتساب والوں کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ نیب والوں کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ ایف آئی اے کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ اینٹی کرپشن کے پاس وہ طاقت نہیں ہے. یہ سب جھوٹے ادارے ہیں، یہ بھی لالچی ہیں. اگر کوئی آدمی کسی کے خلاف 10 کروڑ کا کیس ہوگا تو 2 کروڑ وہ دے دے گا اس ادارے کو، 8 کروڑ پھر بھی اس کو بچے، وہ بری ہو جائے گا. بھائی آپ کے پاس جو طاقت ہے آپ اپنی طاقت استعمال کر کے پاکستان کو بچائیں، قوم کو بنائیں، ملک کو بنائیں، اپنے بچوں کے مستقبل کو بنائیں. میں آپ سے التجا کرتا ہوں خدا کے لیے، ایک مور ملک کے کو پاساں پلٹ سکتی ہے، ملک کو عروج پر لے جا سکتی ہے. ایک ہی مور آپ ملک کو کنویں میں ڈال دیں گے. خدا را برے لوگوں سے بچ کر اچھے لوگوں کو آگے لائیں تاکہ ملک سنورے، بڑھے، ترقی کرے. ہمارے بچے بھی اچھا ماحول دیکھ لیں، ہمارے بچے بھی 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر کھا لیں، ہمارے بچے بھی اچھے کالجوں میں پڑھ لیں، ہمارے بچے بھی تعلیم حاصل کر لیں، ہمارے بچے بھی اچھی نوکریاں حاصل کر لیں. یہ ان کی وراثت نہیں ہے بڑے لوگوں کی. اٹھو، پاکستان کی خاطر، اس قوم کی خاطر اچھے آدمی کا انتخاب کرو. عمران خان کو لاؤ، عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اس کو نیست و نابود کرنا چاہتی ہیں جیسے پہلوں کو کیا. بھٹو کو نیست و نابود کر دیا، لیاقت علی خان کو مار دیا، ضیاء الحق کو مار دیا. اس لیے آپ اس عمران کو اپنے ملک کی خاطر بچاؤ، اپنی قوم کی خاطر بچاؤ. عمران کو کوئی لالچ نہیں ہے. برائے مہربانی میرے ان الفاظ کو یاد رکھیں. میں آپ سے التجا کرتا ہوں. والسلام.